السلام علیکم۔ آج میں اس ٹاپک پہ بات کروں گا کہ کسی کا بچہ جو ہے وہ اسکول میں اگر پڑھ رہا ہے تو والدین کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہم اکثر میں آپ سے کچھ ریئل سٹوریز بھی شیئر کروں گا کہ ہمارے مائنڈ سیٹ میں یہ ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بچے کو بھیج دیا اسکول میں تو بس ہماری ذمہ داری ختم ہوگی، ہم نے اس کو اچھے کپڑے لے کے دے دیے، ہم نے اس کو اچھا کھانا لے کے دے دیا، ہماری ذمہ داری ختم ہوگی۔ ایسی بات نہیں ہے۔ ایسے بچے کبھی میں آپ کو بتاؤں کہ وہ زندگی میں کوئی بہت بڑی اچیومنٹ نہیں کر سکتے۔ تربیت جو ہے وہ مین گھر سے ہوتی ہے، پڑھائی جو ہے وہ مین گھر سے ہوتی ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ پڑھائی کیسے؟ پڑھائی یہ نہیں ہوتی کہ خالی کتابیں پڑھنا ہو، بلکہ ایک بچہ جب 4-5 سال کی ایج میں اسکول میں جاتا ہے تو وہ آدھے سے زیادہ پڑھ گیا ہوتا ہے، اس نے بہت کچھ سیکھ لیا ہوتا ہے، اس کی میموری میں بہت ساری چیزیں بیٹھ جاتی ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ والدین کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ والدین کی ذمہ داری میں سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ جب آپ کسی اسکول میں بچے کو بھیجیں تو اس بچے کا پتہ بھی کیا کریں کہ یہ بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہے، یہ بچہ اسکول میں جا کے کیا کرتا ہے، کیا اس کے پیریڈز ہو رہے ہیں، کیا اس کی تدریس جو ہے صحیح ہو رہی ہے، کیا اس کی تربیت جو ہے وہ صحیح ہو رہی ہے۔ ہم اس پہ بالکل بھی توجہ نہیں دیتے۔ دیکھیے والدین کے فرائض میں ہے۔ آپ کو ایک کہانی سنو، ریئل بات ہے، کہانی نہیں ہے، کہ میرے اسکول میں نے منتھلی ٹیسٹ کا سسٹم رکھا ہوا ہے، تو وہاں پہ میں نے بچوں کے ٹیسٹ لیے، رزلٹ کمپائل کیا ٹیچرز نے، ساری چیزیں کر کے تو لیٹر میں نے بنایا ہر ایک گھر کے لیے۔ اس کے بعد میں نے ٹیچرز کو کہا آپ میسیج بھیجیں والدین کو۔ پھر یہ ہوا کہ ہم نے میسیج بھی ڈیلیور کیا، بچوں کو بھی بتایا کہ گھر میں بتانا ہے، کیونکہ منتھ کے بعد ایک میٹنگ ہوتی ہے، تو ہم نے لیٹرز بھی بھیجے ریٹرن کہ آپ نے اسکول میں لازمی آنا ہے، ہم آپ کے بچے کے لیے آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو آپ کو مزے کی بات بھی یہ بتاؤں کہ پرائمری سیکشن میں سے والدین نے بہت زیادہ تعاون کیا، انہوں نے آ کے ڈسکس کیا۔ مڈل سیکشن میں سے بھی کچھ والدین آئے، لیکن ہائی سیکشن 9-10 جس کا ہم رزلٹ کہتے ہیں کہ بہت خراب آ جاتا ہے، اس طرح سے ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، رزلٹ خراب آ گیا ہے، بچوں کے مارکس کم آ گئے ہیں سال کے بعد، ہم اس چیز پہ وہ شوٹ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ 9-10 میں سے ایک بھی پیرنٹس اسکول میں نہیں آئے۔ ہم دیکھتے رہے کہ کوئی آئے گا، اپنے بچے کی پرواہ کرے گا، اپنے بچے کا رزلٹ لینے آئے گا، ہم سے ڈسکس کرے گا کہ بچہ گھر میں کیا کر رہے ہیں، لیکن کوئی بھی بندہ گھر سے نہیں آیا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک ٹیچر یا کوئی سربراہ ادارہ وہ کوشش کر کے بچوں کا رزلٹ، ان کے پیپر، ساری چیزیں کر کے تو والدین کو بلاتے ہیں، تو والدین اگر 2 گھنٹے بچے کے لیے اسکول میں نہیں آتے تو مجھے یہ بتائیں کہ ان کا بچہ کیسے پڑھے گا۔ اب دیکھیں بچہ 6 گھنٹے اسکول میں ہوتا ہے، 6 گھنٹے اسکول میں ہوتا ہے، اس میں صرف وہ بچوں اس کے پیریڈز ہوتے ہیں، باقی 18 گھنٹے گھر میں ہوتا ہے۔ 18 گھنٹوں میں والدین نے سوچنا ہے کہ ہم بچوں کو کیا ڈیلیور کر رہے ہیں، ہم بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں، ہم بچوں کو کتنی دیر بیٹھاتے ہیں کہ وہ بیٹھ کے تو اسٹڈی کریں، جو اسکول میں سے پڑھ کے آئے تو اس کو دوبارہ اسٹڈی کریں۔ کیا ایسا ہے؟ جن گھروں میں ایسا ہے ان کے بچے کبھی بھی پیچھے نہیں رہتے، ان کے بچوں کا رزلٹ ہمیشہ بہت اچھا آتا ہے۔ اور میں اکثر والدین کو یہ کہتا ہوں کہ آپ اسکول میں آئیں، جب آپ کو ٹائم ملتا ہے اسکول میں آئیں، آ کے بچے کا پتہ کریں، ہمارے ریلیٹڈ کوئی بھی کمپلین ہے ہمیں بتائیں تاکہ ہم اس کو دور کریں۔ جب آپ کسی ایک بچے کی کمپلین بتائیں گے تو اس کو ہم ٹھیک کریں گے تو پوری کلاس کی جو ہے وہ پوری کلاس کا فائدہ ہوگا، پورے اسکول کا فائدہ ہوگا۔ لیکن والدین بازاروں میں بات کرتے ہیں، گھروں میں بچوں کے سامنے بات کرتے ہیں، ٹیچر کو برا بھلا کہتے ہیں، لیکن اسکول آنے کی زحمت نہیں کرتے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ ٹیچر کیا کرے، کیسے بچوں کی تربیت کرے گا۔ ایک اور چیز جو اکثر میں نے دیکھا ہے، والدین آ کے ہم سے کمپلین کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ گھر میں ہماری نہیں سنتا۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں
کہ آپ کا بچہ گھر میں کیا کر رہا ہے، اس کا رزلٹ کیوں کمزور ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ موبائل کے اوپر لگا رہتا ہے، یا کوئی کہتے ہیں یہ کرکٹ کی طرف چلا جاتا ہے تو جیسے بیگ چھوڑتا ہے ویسے ہی اٹھا کے لے کے آتا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں، تو وہ آ کے رونا شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ کچھ کریں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ ہم گھر میں جا کے کیا کریں؟ ہم گھر میں جا کے بچوں سے موبائل کس نے لے کے دیا؟ والدین نے۔ بچے کو کرکٹ کے لیے وہ گھر سے ہو کے جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ والدین کی۔ 18 گھنٹے جو ہے والدین کی ذمہ داری ہے۔ تو وہ ہم کیسے ان چیزوں کو دور کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، والدین کی ذمہ داری ہے کہ جب بچہ گھر جائے تو اس کو دیکھے وہ کیا کر رہا ہے۔ تیسری موسٹ امپارٹنٹ بات ہے کہ والدین کو چاہیے کہ جس طرح اسکول میں ہم ٹائم ٹیبل بناتے ہیں، اسی طرح والدین کو بھی چاہیے کہ وہ گھر میں بھی ٹائم ٹیبل بنائیں بچوں کی۔ چھوٹا بچہ ہے، بڑی کلاس میں، جس کلاس میں بھی ہے، بچے کا ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے۔ اگر بچے کا ٹائم ٹیبل نہیں ہوگا تو بچہ اگر صبح 2 بجے گھر جاتا ہے، 3 بجے کھانا کھا کے تو کرکٹ کھیلنے چلا جاتا ہے، واپس وہ مغرب ٹائم آتا ہے، اس کے بعد ٹی وی کے آگے بیٹھ جاتا ہے یا موبائل لے کے بیٹھ جاتا ہے اور صبح اٹھ کے اسکول آ جاتا ہے، ایسے نہیں پڑھے گا بچہ، ایسے اس کا مستقبل نہیں بنے گا، یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں۔ ایک ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے کہ بیٹا آپ نے 4 بجے تک کھیلنا ہے، 4 بجے آ کے آپ نے 4 سے 6 بجے تک آپ نے اسٹڈی کرنی ہے، اس کے بعد 1 گھنٹہ ٹی وی دیکھنا ہے، جو بھی کرنا ہے، اس کے بعد اسٹڈی کرنی ہے۔ یعنی کچھ اسٹڈی تو ڈیلی ہونی چاہیے نا گھر میں۔ جو پڑھ کے آیا ہوا ہے بچہ ڈیلی بیسس پہ، تو وہ اگر دوبارہ ریوائز کرے گا تو وہ کبھی بھی اس کے مارکس کم نہیں آئیں گے، وہ کبھی بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ لیکن اگر گھر والے اس کو توجہ ہی نہیں دیں گے، ان کی سنے گا ہی نہیں، وہ کہتے ہیں ہماری سنتا نہیں ہے، اس میں ٹیچر کا کیا قصور ہے؟ اسکول کا کیا قصور ہے؟ اسکول کیسے رزلٹ لا سکتا ہے؟ اس کے بعد ایک چیز اور میں نے دیکھی ہے کہ والدین جو ہیں وہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ گھر میں بچوں کو ماحول پرووائڈ نہیں کرتے اسٹڈی۔ یہ بہت امپارٹنٹ بات ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بچے کو جاؤ ادھر پڑھو، یہ کرو، وہ کرو، ایسے کرو، غصے سے زبردستی اس کو گالیاں بھی دیتے ہیں بعض اوقات، ایسے بچے اسٹڈی نہیں کرتے۔ یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ بچے کو پیار سے سمجھائیں، اس کو موٹیویٹ کریں، اس کو سمجھائیں کہ بیٹا اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ بچے کو نہیں پتا ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، اس کو جب پتہ چلتا ہے تو اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا۔ تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کو موٹیویشن دے گھر میں، بچے کی جو ہے اس کو اس چیز کی طرف راغب کریں مینٹلی طور پہ۔ جب بچہ مینٹلی طور پہ پڑھنے کی طرف راغب نہیں ہوگا، اس کی توجہ نہیں ہوگی، تو صبح سے شام تک اس کے جھولی میں بک رکھ دے، کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں کر سکے۔ جب اس کو شوق ہوگا پڑھنے کا تو وہ تھوڑا ٹائم بھی پڑھے گا تو وہ بہت اچیومنٹ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک چیز اور میں نے دیکھی ہے کہ اکثر ہم یہ شکوہ کرتے ہیں یہ ٹیچر سے کہ بچوں کی تربیت صحیح نہیں ہو رہی ہے۔ دیکھیں، اس میں ٹیچر کا بھی ہاتھ ہوتا ہے، کیونکہ 6 گھنٹے جو اسکول میں ہوتا ہے بچہ، تو ٹیچر کو بھی چاہیے کہ اس کو مینرز سکھائیں۔ جو مینرز ہیں بیسکلی جو غلط کر رہا ہے بچہ اس کو سکھائیں، اس کی جو بیسک جو اخلاقیات ہیں وہ اس کو سکھائیں، وہ تو ٹیچر کی ذمہ داری ہے۔ لیکن جو 18 گھنٹے گھر میں بچہ ہوتا ہے تو والدین کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو یہ چیزیں سکھائیں۔ جب ٹیچر بھی کوشش کرے گا، والدین بھی کوشش کریں گے، سب مل کے کوشش کریں گے، تو بچہ ایک بچہ جو ہے وہ بہترین شہری بن سکتا ہے، وہ بہترین پڑھ سکتا ہے، وہ ایک مستقبل کا بہت اچھا انسان بن سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم یہ سوچیں گے کہ بچے کو ہم نے اسکول میں بھیج دیا، گھر میں آ کے کوئی ماحول پرووائڈ نہیں کیا، کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے، کوئی اسٹڈی نہیں ہے، کوئی اس کی تربیت نہیں ہے، خالی اسکول ہی کرے گا، ایسے ممکن نہیں ہے۔ تو اگر والدین، ٹیچر اور بچہ یہ مل کے کوشش کریں گے تو ہر چیز اچیو ہو سکتی ہے۔